الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المسلمين. الحمدللہ اللہ رب العزت کے فضل اور اس کے کرم سے ہم آج کی اس عظیم الشان بابرکت محفل میں شریک ہیں، جس کا اہتمام محترم شکیل بھائی اور افضل بھائی نے کیا ہے، اور چشتیہ فاؤنڈیشن کے ہمارے دیگر ساتھی موجود ہیں. اللہ تعالیٰ تمام بزرگوں کا، دوستوں کا، بڑوں کا، ماں بہنوں کا، سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول رکھے. آمین. اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس مجلس کو، ہماری اس حاضری کو ہماری بخشش کا ذریعہ بنائے. آمین. اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی اس بابرکت محفل کے صدقے ہمارے سینوں کے اندر نور ایمان آمین. ثم آمین. ثم آمین. اور ہمیں ایمان کے اوپر استقامت عطا فرمائے. آمین. ثم آمین. عزیزان محترم، یہ دور فکروں کا دور ہے. مشکلات، مسائل اور شک و شبہ اور ہر طرف سے عجیب و غریب قسم کی یلغار ہے. اس دور میں اپنے آپ کو، اپنے ایمان کو بچانا، اپنی نسلوں کے ایمان کو بچانا، یہ وقت کی سب سے زیادہ اہم ضرورت ہے. سبحان اللہ. بے شک بے شک. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو. جو اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اللہ سے ڈرو. کس سے ڈرو؟ اللہ سے ڈرو. کیونکہ جب تک انسان کے سینے میں دل ہے اور اس دل کے اندر ایمان ہے، تو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اس بات سے ڈرے کہ کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے. بے شک بے شک. سبحان اللہ. یہ جو ڈر ہے، یہ تقویٰ ہے، یہ محبت والا ڈر ہے کہ کہیں مجھ سے کوئی ایسی خطا نہ ہو جائے، کہیں مجھ سے کوئی ایسی غلطی نہ ہو جائے کہ میرا رب مجھ سے ناراض ہو. اللہ. ایک بندہ مومن کی زندگی کا یہی مقصد ہے. بے شک. اور جتنے انبیاء کرام آئے، انہوں نے بھی یہی سبق امت کو پڑھایا. بے شک. اور جب ہمارے آقا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے، تو آپ نے قرآن اور اپنی تعلیمات، اپنی سنت اور حدیث کے ذریعے سے، اور پھر ہر دور میں ایسے رجال، ایسے اولیاء، ایسے عباد الرحمن، ایسے خاص لوگ آتے رہے جو یہ بھولا ہوا سبق امت کو یاد کراتے رہے. سبحان اللہ. بے شک. اللہ فرماتا ہے اولئک الذین ھدی اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت عطا فرمائی. سبحان اللہ. ہدایت کاملہ دے دی، مکمل ہدایت دے دی. دیز آر دا گائیڈڈ پیپل فبہداہ مقتدی. اگر تمہیں بھی ہدایت چاہیے تو ان کی اقتداء کرو. سبحان اللہ. ان کے مقتدی بن جاؤ، ان کی اقتداء میں ان کے پیچھے پیچھے چلو. وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ. اللہ قرآن میں فرماتا ہے اگر مجھ تک پہنچنا ہے تو جو مجھ سے جڑ گیا، جس کا تعلق مجھ سے قائم ہو گیا، جس نے توبہ طائب کرنے کے بعد میرے ساتھ اپنا تعلق قائم کر لیا، تم اس کے پیچھے لگ جاؤ، مجھ تک پہنچ جاؤ. سبحان اللہ. لوگوں میں کہتے ہیں کیوں بار بار ان لوگوں کو یاد کرتے ہو، ان کے نام کی محفلیں کرتے ہو، ان کا ذکر کرتے ہو. اللہ قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. وَقُولُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. ایمان بھی ہونا چاہیے، تقویٰ بھی ہونا چاہیے، اللہ کا ڈر بھی ہونا چاہیے، لیکن اللہ فرما رہا ہے اب کیا کرو، اب سچوں کے ساتھ شامل ہو جاؤ. سبحان اللہ. جو صادقین ہیں، جن کی بات بھی سچی، جن کا عمل بھی سچا ہے، سبحان اللہ. ان کے ساتھ شامل ہو جاؤ.
کیوں؟ کیونکہ اس کے حضور علیہ السلام نے بہت ساری حدیثوں میں آپ نے فرمایا کہ جو شخص جماعت کے ساتھ رہتا ہے اس کی مثال ایسے ہے کہ جو بکریاں اپنے ریوڑ میں اکٹھی رہتی ہیں. اللہ اللہ. تو جو ریوڑ میں اکٹھی رہتی ہیں بھیڑیا ان پر حملہ نہیں کر سکتا. اگر کرے گا تو یہ ساری بکریاں اس کے اوپر دھاوا بول دیں گی اور چرواہا بھی حفاظت کرنے والا موجود ہے. اور فرمایا جو بکری اپنے ریوڑ سے الگ ہو جاتی ہے، پیچھے رہ جاتی ہے، اکیلی رہ جاتی ہے، بھیڑیے کا اس پر حملہ کرنا آسان ہو جاتا ہے. بے شک. تو حضور نے فرمایا جو جماعت کے ساتھ رہتا ہے، جو امت کے ساتھ رہتا ہے، جو نیک لوگوں کی جماعت کے ساتھ منسلک رہتا ہے، وہ شیطان کے حملے سے بچ جاتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور جو ان سے کٹ جاتا ہے، الگ رہتا ہے، شیطان کے لیے ٹارگٹ ایزی ہو جاتا ہے. شیطان اس کا ایمان بھی دبوچنے کی کوشش کرتا ہے. سبحان اللہ. بے شک. تو اللہ یہ فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو، ایمان بھی لاؤ، ایمان کی حفاظت کرو، تقوی اختیار کرو اور ان سچوں کے ساتھ شامل ہو جاؤ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ان نیکوں کی جماعت میں شامل ہو جاؤ. یہاں پر تفسیر روح المعانی کے اندر مفسر قرآن علامہ سید محمود آلوسی البغدادی رحمۃ اللہ علیہ بڑا اچھا نکتہ ارشاد فرماتے ہیں. کہتے ہیں جو اللہ نے فرمایا نا کونوا مع الصادقین، نیک لوگوں کی جماعت میں شامل ہو جاؤ، وہ کہتے ہیں خالطوہم لتکونوا مثلہم. وہ فرماتے ہیں ان نیک لوگوں میں اتنے مکس ہو جاؤ، ان کی محفل میں اتنے زیادہ شریک ہو جاؤ کہ ان نیک لوگوں کا رنگ تم پر چڑھ جائے اور تم بھی ان جیسے بن جاؤ. اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. خالطوہم لتکونوا مثلہم. اللہ. تم ان میں اتنے مکس اپ ہو جاؤ کہ ان کا رنگ تم پر چڑھ جائے. اللہ. تو ہم ان اللہ والوں کی محفلوں میں اس لیے جاتے ہیں، ہم ان کا ذکر اس لیے بار بار سناتے ہیں کہ ان کا رنگ ہم پر چڑھ جائے. آمین. ثم آمین. اور پھر آپ دیکھیں حدیث شریف کے اندر آتا ہے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جس سے محبت کرتا ہے وہ قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے. اللہ. المرء مع من احب، صحیح بخاری، جو جس کے ساتھ محبت کرتا ہے وہ قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے. اللہ اکبر. صحابہ نے ایک بخاری کی ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری شریف کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف رجلا یحب قوما ولم یلحق بهم. اللہ. کہ اس شخص کے بارے میں کیا حکم ہے کہ جو کسی قوم سے محبت کرے اور ان سے مل نہ سکے، جسمانی طور پہ وہ دور ہیں، یہ دور ہے، یا عملی اعتبار میں اس رتبے کو نہ پہنچ سکے لیکن محبت اچھوں سے کرتا ہے، اس کا کیا فائدہ ہے؟ سنیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا المرء مع من احب، جو جس سے محبت کرتا ہے وہ قیامت کے دن انہی پہ اٹھایا جائے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور حضور فرماتے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے، جو جس قوم کی نقل اتارتا ہے وہ انہی میں سے ہے. اللہ اکبر. تو کاش کہ آج ہم حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی نقل کریں. آمین. کاش کہ ہم حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی نقل کریں. کاش ہم داتا علی اجمیری کے کردار اور ان کی اخلاق کو سامنے رکھ کے ان کی نقل کریں. کیونکہ حضور فرماتے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جن سے محبت کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے، جو جن کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. قرآن میں اللہ فرماتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن جو گہرے دوست ہوں گے اس دنیا میں وہ قیامت کے دن دشمن بن جائیں گے. اللہ.
دوست دوست کو نہیں پہچانے گا، مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ جو اس دنیا کے گہرے دوست ہیں وہ اس دنیا میں دشمن بن جائیں گے، لیکن کچھ لوگوں کی دوستی اس دن بھی کام آئے گی۔ بے شک الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، بے شک جو متقی لوگ ہیں ان کی دوستی اس دن بھی کام آئے گی۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اور ایک حدیث میں حضور نے فرمایا لو ان عبدین تحابا للہ واحد فی المشرق وآخر بالمغرب، بے شک اگر دو بندے کسی سے محبت کریں، ایک مشرق میں رہتا ہے دوسرا مغرب میں رہتا ہے، ایک ایسٹ میں رہتا ہے دوسرا ویسٹ میں رہتا ہے، توجہ ہے کہ نہیں؟ ایک لاہور میں ہے دوسرا اجمیر میں ہے، بے شک سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ اللہ، نہیں پہچانا، بے شک بے شک۔ ایک لاہور میں ہے ڈاکٹر صاحب اور دوسرا اجمیر میں، اجمیر میں ہے، ایک بغداد میں ہے بے شک، دوسرا گولڈے میں ہے، ہاں ہاں سبحان اللہ، ایک بریلی میں ہے دوسرے امریکہ میں ہے۔ بے شک سبحان اللہ، فرمایا محبت کرتے ہیں اللہ کی خاطر، کس کی خاطر؟ اللہ کی، اللہ کی خاطر۔ بے شک تو اللہ حضور فرماتے ہیں لَجَمَعَ اللَّهُ بَيْنَهُمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، سبحان اللہ، بے شک قیامت کے دن فاصلہ بہت تھا دنیا میں، ایک مشرق میں دوسرا مغرب میں، ایک ملک میں دوسرا دوسرے ملک میں، اللہ دونوں کو ایک دوسرے کے سامنے بٹھا دے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، قرآن فرمائے گا ھذا الذی کنت تحبہ فی، سبحان اللہ، یہ ہے وہ جس سے تم میری خاطر محبت کرتا تھا، سبحان اللہ، یہ ہے وہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی بے شک جن سے تو دنیا میں محبت کرتا تھا، یہ ہے داتا علی حجویری، یہ ہے پیر مہر علی شاہ، یہ ہے خواجہ اجمیری، جن سے تو محبت کرتے تھے دنیا میں، یہ ہے خواجہ سید سکتی، یہ ہے حضرت جنید بغدادی، سبحان اللہ، تم ان سے دنیا میں محبت کرتے تھے، اللہ فرمائے گا میں نے آج تمہیں یہاں جمع کر دیا۔ سبحان اللہ، بے شک بخاری مسلم کی حدیث ہے، اللہ فرماتا ہے این المتحابون بجلالی، قیامت کے دن اللہ فرمائے گا وہ لوگ کہاں ہیں جو دنیا میں میرے جلال، میری عزت، میری خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، الیوم اذلہم فی ذلی یوم لا ذل الا ذلی، آج میں انہیں اپنی رحمت کا سایہ عطا کروں گا، سبحان اللہ، آج انہیں میں اپنے عرش کا سایہ عطا کروں بے شک، گا، آج جبکہ کوئی سایہ نہیں ہے لیکن یہ لوگ میرے سایہ رحمت میں ہوں۔ سبحان اللہ، تو اس لیے ہم ان سے محبت کرتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں لا تصاحب الا مؤمنا ولا یاکل طعامک الا تقی، اگر مجلس کرنی ہو، بیٹھنا ہو کسی محفل میں، فرمایا جو پکے مومن ہیں اللہ والے ہیں ان کی مجلس میں بیٹھنا، سبحان اللہ، سبحان اللہ اور اگر کھانا کھلانا ہو تو متقی اور نیک بندوں کو کھانا کھلایا کرو، سبحان اللہ، کیونکہ نیکوں کو جب کھانا کھلاؤ گے وہ تمہارا کھانا کھا کر رب کا شکر ادا کریں گے، رب کی نماز پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے، نیک کام کریں گے، تو تمہارے کھانے کی وجہ سے جو الرجی ان کو ملے گی تمہیں بھی برکتیں نصیب ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک نیک لوگوں کے ساتھ تعلق کرنا چاہیے۔ عربی میں کہا جاتا ہے لا تسأل عن المرء واسأل عن قرینہ، عربی میں کہا جاتا ہے اگر کسی آدمی کے بارے میں جانچنا ہے تو آدمی کی بات نہ کرو کہ وہ کیسا ہے، بس اس کے دوستوں کو دیکھو، سبحان اللہ، اگر اس کے دوست اچھے ہیں نیک ہیں تو وہ بھی نیک ہے، اگر اس کے دوست برے ہیں تو وہ بھی برا۔ بے شک، اور حضور فرماتے ہیں المرء علی دین خلیلہ فلینظر من یخالل، انسان اپنے گہرے دوست کے دین پر ہوتا ہے، جو تمہارا بہترین دوست ہے اس کے دین کا اثر تمہارے اوپر پڑ سکتا ہے۔ تو اس لیے حضور فرماتے ہیں گہرا دوست بنانے سے پہلے دیکھ لو کہ کس کو اپنا دوست بنا رہے ہیں۔ بے شک، اس دنیا میں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم
नेक लोगों से मोहब्बत करें। बेशक हज़रत इमाम आज़म इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह कितनी बड़ी शख्सियत, बेशक 40 साल से इशा के वज़ू से फजर की नमाज पढ़ी। अल्लाह हुजूर शहनशाह बगदाद हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी 40 साल तक इशा के वज़ू से फजर की नमाज पढ़ते रहे। इतने बड़े बड़े कामिलीन। हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा हज करने के लिए गए, तवाफ़ करने के बाद हरम शरीफ के सामने क्या दुआ कर रहे हैं? कह रहे हैं उहिब्बुस सालिहीन व लस्तु मिनहुम। सुभान अल्लाह, बेशक या अल्लाह मैं नेक लोगों से मोहब्बत करता हूँ लेकिन मैं खुद नेक नहीं हूँ। अल्लाह अल्लाह देखें कितना तकवा, अल्लाह कितनी आजिज़ी, अल्लाह इतने हज करने वाला, इतनी दीन की खिदमत करने वाला क्या कह रहा है? उहिब्बुस सालिहीन व लस्तु मिनहुम लअल्लल्लाह यरज़ुक़ुनी सलाम। इसलिए उनसे मोहब्बत करता हूँ नेकों से कि शायद उनकी मोहब्बत ही मुझे नेक बना दे। सुभान अल्लाह, बेशक अल्लाह अकबर। नेक लोगों से प्यार करो, इन पर उंगली ना उठाओ, इन पर एतराज़ न करो, ऑब्जेक्शन न करो, इनकी तनकीस और तौहीन न करो। क्योंकि बुखारी की हदीस है मन आद अली वलियन फ़क़द आज़नतहु बिल हर्ब। अल्लाह हदीस कुदसी है, हुजूर फरमाते हैं, रब फरमाता है जो मेरे किसी वली से बुग़्ज़ रखे, नफरत करे, दुश्मनी करे, अल्लाह फरमाता है मैं उसके खिलाफ ऐलाने जंग करता हूँ। अल्लाह अकबर। जो मेरे दोस्त का दुश्मन है वो मेरा दुश्मन है, बेशक बेशक और जो अल्लाह के दोस्त का प्यारा है यकीनन वो अल्लाह का भी प्यारा है। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह मिरकात में बड़ा अच्छा जुमला लिखते हैं, फरमाते हैं इन्नल्लाह तआला यंज़ुरु इला क़ुलूबि औलियाइही बिल लुत्फ़ वल करम। अल्लाह। मन कानत मुहब्बतुहु फ़ी क़ुलूबिहिम यंज़ुरु इलैहिम बिल लुत्फ़ वल करम। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। कि अल्लाह ताला अपने नेक बंदे जो औलिया हैं, अल्लाह उनके दिल पर निगाह फरमाता है, बेशक लुत्फ के साथ, करम के साथ निगाह करम फरमाता है। अल्लाह अल्लाह। तो फिर जब अल्लाह देखता है कि मेरा ये जो नेक बंदा है ये फलां फलां से प्यार करता है, अल्लाह अल्लाह। तो फिर अल्लाह की निगाह करम उन दिलों पे भी पड़ती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उन दिलों पे भी पड़ती है। बेशक बेशक। और फिर आप देखें कुरान शरीफ में जिक्र है अस्हाबे काफ का, और अस्हाबे काफ के कुत्ते का जिक्र भी कुरान में मौजूद है। बेशक बेशक। वकल्बुहुम बासितुन ज़िराइही बिल वसीत। अल्लाह। वो कुत्ता जो गार के धाने पर इस तरह हाथ फैलाए हुए लेटा हुआ है, उसका जिक्र रब कुरान में फरमा रहा है। अल्लाह। और मुफस्सिरीन फरमाते हैं ये कुत्ता क़यामत के दिन ये भी जन्नत में जाएगा। बेशक। सुभान अल्लाह। क्यों? क्योंकि जब वो जा रहे थे ना, ये उनके पीछे पीछे आ रहा था अल्लाह। और वो इसको भगा रहे थे कि तुम्हारी वजह से हमें मुश्किल पड़ जाएगी, तो ये जोर से भौंकेगा जिसकी वजह से लोग हमारे पीछे आ जाएंगे, चले जाओ चले जाओ। मुफस्सिरीन कहते हैं अल्लाह ने उसको जुबान दे दी अल्लाह। और वो कुत्ता बोलने लगा कि अल्लाह के बंदो, ए अल्लाह वालों मुझसे डरो नहीं, मैं भौंकने वाला नहीं, इन्नी उहिब्बु अहिब्बाइल्लाह। अल्लाह अल्लाह। जो अल्लाह वाले हैं मैं तो उनसे प्यार करने वाला हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अगर एक जानवर उनसे प्यार करे अल्लाह। उसे फायदा मिलता है, तो हम अगर प्यार करें तो हमें फायदा क्यों नहीं? बेशक लेकिन प्यार सच्चा होना चाहिए, बेशक प्यार सच्चा होना चाहिए, प्यार खालिस होना चाहिए। आज ऐसा दौर है जहाँ हर चीज़ में मिलावट है, बेशक। हर चीज़ में मिलावट है, दो नंबरी नहीं होनी चाहिए। मोहब्बत के नाम पे भी आज क्या कुछ नहीं होता। क्या जी मदर्स डे आ गया, फादर्स डे आ गया, ये वैलेंटाइन डे आ गया, ये फलाना आ गया, क्या ये सब खुराफात है। हमारा दीन एक मुकम्मल दीन है। मा आताकुमुर रसूलु फखुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। जो रसूल तुम्हें दे वो ले लो, जिससे मना करे उससे बात बात। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मौके पर हुजूर की अज़वाज सफ़र पर जा रही थी। एक ज़ोजा जो है वो ऊँट पर चढ़ने में दिक्कत हो रही है क्योंकि पालान है तो चढ़ा नहीं जा रहा। तो हुजूर ने देखा, आप अपने ऊँट से नीचे आ गए और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूँ अपना घुटना उनके आगे रखा अल्लाह और अपनी बीवी से फरमाया, अपनी ज़ोजा से, उम्मुल मोमिनीन से, कि अपना पाँव मेरे घुटने पे रख के सवार करो। अल्लाह अल्लाह। और कभी मौका मिला तो आपको सुनाऊंगा
حدیثوں میں ایک حدیث ملتی ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سرکار کو 11 عورتوں کی کہانیاں سنائی کہ عرب دور میں 11 عورتیں شادی شدہ جمع ہوئی اور سب نے کہا کہ قسم اٹھاؤ کہ سچ بولو گی، جھوٹ نہیں بولو گی، تو اپنے شوہر کی اچھائیاں بھی بیان کرو اور برائیاں بھی بیان کرو. تو سب نے اپنے اپنے شوہر کی کہانیاں بیان کی. آخر میں ابو ذر ان کی کہانی بیان ہوئی. تو جب سب، اب دیکھیں اللہ کے نبی یہ ساری بات اپنی بیوی سے سن رہے تھے، تو جب ساری انہوں نے بیان کر دی ابو ذر کی، تو ان کی تھی، اس کی بیوی نے کہا کہ جو محبت، پیار، احترام جو دنیا کی آسائشیں میرے شوہر نے دی میں اس کا بیان ہی نہیں کر سکتی، اتنا اس نے خوش رکھا. لیکن زندگی کے ایک موڑ پر اس نے مجھے چھوڑ دیا، طلاق دے دی. میں نے دوسری شادی کر لی، دوسرا شوہر بھی اچھا ہے، لیکن جو محبت، جو شفقت مجھے وہ پہلے سے ملی نا، وہ کہیں سے نہیں ملی. تو حضور نے پتہ کیا فرمایا؟ 11 کی کہانی سن کے حضور نے فرمایا میں بھی ابو ذر کی طرح ہوں تمہارے لیے، لیکن میں تمہیں کبھی طلاق نہیں دوں گا. سبحان اللہ. تو یہ آپس میں پیار محبت کی باتیں ہو رہی ہیں. تو اسلام تو اخلاقیات، لیکن اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور بری باتوں سے منع کرتی ہے. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے والد محترم کے نکاح کا ایک سیب بخشوانے کے لیے کتنے سال باغ کی خدمت کی. اور جب دوسری شرط ہوئی کہ میری بیٹی سے شادی کرو، شیخ عبداللہ سومی کیا فرماتے ہیں؟ آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے بہری ہے، ہاتھ پاؤں سے معذور ہے. تو جب نکاح ہو گیا اندر جا کے دیکھتے ہیں، دیکھ بھی سکتی ہے، سن بھی سکتی ہے، ہاتھ پاؤں بھی سلامت ہے. وہ ڈر گئے کہ یہ غیر محرم، یہ میں کدھر آ گیا. تو آپ کے سسر باہر کھڑے تھے، مسکرا رہے تھے، فرمانے لگے کہ میری بات سمجھے نہیں نہ. میں نے کہا آنکھوں سے اندھی ہے، اس کا مطلب ہے آج تک کبھی اس نے حرام نہیں دیکھا، سبحان اللہ، کانوں سے کبھی حرام سنا نہیں، ہاتھ پاؤں سے کبھی حرام کام کیا نہیں. سبحان اللہ. تو جب اس طرح کا شوہر ایک سیب بخشوانے کے لیے اتنا تقوی اختیار کرے گا اور زوجہ ایسی ہوگی، تو بیٹا پھر ولیوں کا سردار شیخ عبد القادر جیلانی کیوں نہیں ہوگا؟ سبحان اللہ. بے شک. اس لیے آج ان فتنوں کے دور میں ہمیں اپنا دین بچانا ہے، اپنا ایمان بچانا ہے، اپنا اخلاق بچانا ہے. ان برائیوں سے، ان معاشرتی برائیوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، کیونکہ ہماری کامیابی اور صلاح دین کی تعلیمات پر عمل کرنے میں. حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نے اپنی ساری زندگی یہی درس دیا، یہی تعلیم دی کہ اگر کامیاب ہونا ہے تو دین پر عمل کرنا. سبحان اللہ. تو یہ اللہ والے، یہ وہ لوگ ہیں جن سے ہمیں رب کی شناخت ملتی. سبحان اللہ. صحابہ نے عرض کیا نا یا رسول اللہ یہ اللہ والے کون ہیں، ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ آپ نے فرمایا اذا رؤوا ذکر اللہ، جب تم انہیں دیکھو تو رب یاد آئے. سبحان اللہ. ان من الناس مفاتیح لذکر اللہ اذا رؤوا ذکر اللہ. حضور فرماتے ہیں لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے ذکر کی چابی ہے، اللہ. کہ جب انہیں دیکھو چابی مل جائے تو تالا کھل جاتا ہے. بے شک. فرمایا جب انہیں دیکھو تو زبان پر اللہ اللہ جاری ہو. سبحان اللہ. دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھتے صورت. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ابو مدین مغربی وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے، ان کے پاس ان کا ایک مرید تھا، وہ کہنے لگا میں کوئی منزلیں حاصل کرنا چاہتا ہوں، کوئی مقام حاصل کرنا چاہتا ہوں، ریاست کرنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا اس طرح کرو بغداد میں چلے جاؤ، حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ. وہ آگے حضور میں آپ سے کچھ سیکھنا چاہتا ہوں، دین سیکھنا چاہتا ہوں، کچھ نگاہ کرم فرمائے. آپ نے فرمایا آگے ہو، اس طرح کرو دروازے کے باہر بیٹھ جاؤ، جو لوگ مجھ سے ملنے آتے ہیں، جو دین سیکھنے آتے ہیں، ان کی جھوٹیاں سیکھ کرو. اللہ. ایک دن، 2 دن، 3 دن، 4 دن، تو آپ کو پتہ ہے شیطان الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. اب وسوسہ آ گیا کہ یار 7-8 دن ہو گئے، پورا ہفتہ ہو گیا، میں تو آیا تھا یہاں سیکھنے کے لیے،
انہوں نے نہ کتاب پڑھائی، نہ مسئلہ بتایا، نہ کچھ کیا، اور میں یہاں لوگوں کی جوتیاں سیدھی کر رہا ہوں۔ ادھر یہ خیال آیا، ادھر حضور غوث اعظم نے فرمایا اس کو اندر یاد فرمایا کہ شیطان اب اس پر حملہ کر رہا ہے۔ فرمایا جاؤ تازہ وضو کر کے آؤ۔ تازہ وضو کر کے آیا، فرمایا کھڑے ہو گئے 2 رکعت نماز پڑھی۔ جب نماز کے لیے اس نے اللہ اکبر نیت باندھی اور نماز کے دوران ہی اس کی حالت تبدیل ہو گئی، کب کبھی طاری ہو گئی، رکت طاری ہو گئی، آنسوؤں کی لڑی جاری ہو گئی، آنسوؤں کے موتی بہنے لگے۔ جب نماز سے فارغ ہوا حضور غوث اعظم نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگا حضور جب میں نے اللہ اکبر کہا تو کھانا کعبہ میرے سامنے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عزیزان محترم، یہ اللہ والوں کی نگاہ پڑ جاتی ہے۔ وہ چور آیا تھا آپ کا جبہ چرانے کے لیے، آپ کی نگاہ پڑی، آپ نے اسے پکڑا۔ سبحان اللہ۔ لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی تو یاد رکھیں، وہ سے پاک کیا فرماتے ہیں، درست العلم حتی صرت قتلہ، میں علم سیکھتا رہا، علم سیکھتا رہا، علم سیکھتا رہا، یہاں تک کہ میں مقام قطبیت پر پہنچ گیا۔ سبحان اللہ۔ تو اگر آج ہم کچھ چاہتے ہیں، ہمیں بھی دین سیکھنا چاہیے، قرآن پڑھنا چاہیے، قرآن کے ساتھ محبت کرنی چاہیے، نماز کی پابندی کرنی چاہیے۔ حضور شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نے ساری زندگی نماز نہیں چھوڑی، نماز کی تعلیم دی، اور حضور جب دنیا سے جا رہے ہیں تو آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ نماز نماز۔ حضور فرماتے ہیں نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک، تو نماز کی تعلیم دے رہے ہیں تو نماز کی پابندی ہونی چاہیے، لیکن نماز کی پابندی، قرآن شریف کی تلاوت اور دین سیکھنا چاہیے اور دین پر عمل کرنا چاہیے، اور حضور کے جو سنت اور اخلاق ہیں انہیں اڈاپٹ کرنا چاہیے۔ آج گھروں کے اندر کتنی غلط فہمیاں، کتنے سارے گلے اور شکوے ہیں۔ بظاہر آدمی نمازی بھی ہے، بڑے کام کرتا ہے، لیکن ماں باپ اور بچوں کے ساتھ سلوک کرنا نہیں آتا۔ وہ حضور کا انداز تربیت ہونا چاہیے، محبتوں کے ساتھ دلوں کو فتح کرو، سبحان اللہ، محبتوں کے ساتھ دلوں کو فتح کرو۔ آخری بات کہتا ہوں اور اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ حضور کی مجلس لگی ہے، مسند امام احمد بن حنبل کے اندر حدیث موجود ہے، مجلس لگی ہے تو ایک نوجوان پیچھے بیٹھا ہوا ہے۔ یہ بھی بڑی، اگر آپ حدیثیں پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ سب پر ہوا کرتی ہے۔ مجلس ایک دفعہ ایک مجلس لگی، سب لوگ بیٹھے، اب ایک صاحب آئے اور ان کے لیے جگہ نہیں، اور وہ تھے بھی یمن سے آئے، اسٹرینجر تھے، تو اب جگہ ہی نہیں ہے، وہ بیچارے دروازے میں بیٹھ گئے۔ سرکار نے اپنی کملی اتاری اور اس کی طرف پھینک کر فرمایا اس کو بچھا لو اور اس کے اوپر بیٹھ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جریر بن عبداللہ بجلی حضرت عمر کہا کرتے تھے اس امت کا اگر کوئی یوسف ہے تو وہی ہے۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے جب حضور کی کملی لی تو انہوں نے اس کو چوما اور چوم کی آنکھوں سے لگایا، اور لگانے کے بعد واپس حضور کے پاس آ کے یا رسول اللہ یہ میری کیا مجال کہ میں آپ کی کملی پر بیٹھا۔ تو وہ تو اس طرح پیار کرنے والے لوگ تھے۔ تو میں آج یہ کر رہا ہوں کہ حضور کی مجلس لگی ہے، مسند امام احمد بن حنبل کے اندر حدیث ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ایک نوجوان دور بیٹھا ہوا ہے، وہ کہتا ہے یا رسول اللہ مجھے بدکاری کی اجازت دے دیجیے۔ ذرا سوچیں، تصور کریں کہ مسجد نبوی، صحابہ کی مجلس، اور اس میں ایک نوجوان کیا بات کر رہا ہے، لیکن حضور سے بڑھ کر معلم کائنات کون ہوگا؟ بے شک بے شک۔ حضور سے بڑھ کر تربیت فرمانے والا مربی کون ہوگا؟ تو جو بزرگ صحابہ تھے نا، جو عام طور پہ جو ہے نا بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کو بعض بڑا جلدی غصہ آ جاتا ہے، تو اس کو گھڑنے لگے یہ کیا بات کر رہا ہے۔ اور اگر آج کے اس دور کے حوالے سے میں کہوں تو اس نے آسان لفظوں میں یہی کہا کہ کیا میں گرل فرینڈ رکھوں؟ بے شک۔ بدکاری کی بات کی، یا رسول اللہ وہ زنا کی اجازت دے دیں، بدکاری کی اجازت دے دیں، تو آسان آج کے دور میں یہی ہے کہ وہ گرل فرینڈ کی بات کر رہے ہیں، کیا مجھے اس کی اجازت ہے؟ سرکار نے اسے فرمایا ادھر آگے آ جاؤ۔ سبحان اللہ۔ وہ دور بیٹھا ہے، حضور فرماتے ہیں ادھر میرے پاس آ جاؤ۔ سبحان اللہ۔ تو سرکار نے اپنا دست شفقت اس کے کندھے پہ رکھا۔ اللہ اکبر۔ یہ حضور کا تربیت کا انداز ہے، اور آپ یہ اپنی روزمرہ زندگی میں اختیار کر کے دیکھیں
اگر بچہ کوئی کام غلط کر رہا ہے یا بیٹی کو کام غلط کر رہی ہے یا بھائی یا کوئی بھی، اگر آپ دور سے اس کو اگر یہ غلط ہے نہ کرو تو آپ دیکھیں گے اس کا رزلٹ کو اور نکلے گا. اور اگر آپ اس کو قریب بلا لیں اور یوں کندھے پہ ہاتھ رکھ کے اس سے بات کریں تو آپ اس کا نتیجہ کچھ اور نکلے گا. سبحان اللہ. تو سرکار نے اسے پوچھا کہ کیا تو یہ پسند کرتا ہے اپنی بہن کے لیے؟ فرمایا اسی طرح لوگ بھی اپنی بہن کے لیے بدکاری پسند نہیں کرتے. سبحان اللہ. بے شک. کیا تو یہ پسند کرتا ہے اپنی بیوی کے لیے؟ اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ. فرمایا تو اسی طرح لوگوں کو بھی اس بات سے نفرت ہو. کیا تم یہ پسند کرو گے اپنی والدہ کے لیے؟ یا رسول اللہ نہیں 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 حاشا وکلا. آپ نے فرمایا اسی طرح لوگ بھی اس بات کو برا سمجھتے ہیں. بے شک. تو یہ جو کہتے ہیں نا پھول ہی تو دیا ہے ویلنٹائن ڈے پہ، تو اگر کوئی تمہاری بہن بیٹی کو دے تو تم کیسا محسوس کرو؟ بے شک. اس حدیث کو سامنے رکھو. اس کے بعد پھر حضور نے اپنا دست مبارک ان کے سینے پہ رکھا. سبحان اللہ. دعا دی اللہم طہر قلبہ، اللہ یا اللہ اس کا دل پاک کر دے. سبحان اللہ. واغفر ذنبہ، یا اللہ اس کے گناہ معاف فرما دے. سبحان اللہ. اللہم نور قلبہ، یا اللہ اس کے دل کے اندر نور پیدا فرما. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کہتے ہیں اس کے بعد مدینے میں اس سے زیادہ باحیا کوئی آدمی نہیں. سبحان اللہ. یہ انداز ہمیں اختیار کرنے کی ضرورت ہے. اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. آمین. وآخر دعوانا